من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں پام سدستار، یہ میرے ایک میل سبسکرائبر ہیں۔ آج ہم ان کا پام ریڈ کریں گے۔ اچھا، ہاتھ کی لائنز جو ہوتی ہے نا، یہ انسان کے امیر ہونے کا، غریب ہونے کا بتا دیتی ہیں۔ بس آپ کے پاس علم ہونا چاہیے، آپ کے پاس نالج ہونا چاہیے۔ آپ ایک نظر دیکھ کے ہاتھ کی لائنز کو آپ کو پتہ چل جاتا ہے فوراً کہ آپ ایک امیر آدمی کا ہاتھ دیکھ رہے ہیں یا آپ غریب آدمی کا ہاتھ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہوتا ہے آپ پر کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اتنا علم دیتا ہے کہ آپ اس کی روشنی میں لائنوں کو بڑے اچھے طریقے سے ریڈ کرتے ہیں، اور بغیر اس شخص کو دیکھے جانے آپ اس کا ہاتھ دیکھ کے اس کی پوری زندگی کو ریڈ کر لیتے ہیں۔ تو بڑا دلچسپ علم ہے، بڑا انٹرسٹنگ علم ہے۔ اگر آپ اس علم کو سیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ تو اس کو نالج کے طور پہ لیں، جسٹ انجوائے کے طور پہ لیں اس علم کو، تو بڑا انجوائے کریں گے آپ۔ تو چلیں ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ سب سے پہلے تو اس ہاتھ کی شیپ کی بات کرتے ہیں۔ یہ ہاتھ جو ہے آپ کو اسکوائر ہاتھ نظر آ رہا ہے، ہتھیلی اسکوائر ہے۔ تو اسکوائر ہتھیلی والے بہت محنتی ہوتے ہیں، زندگی میں سخت محنت کرتے ہیں، اور اپنی محنت کی وجہ سے ہی زندگی میں یہ بڑی بڑی کامیابیاں بھی حاصل کرتے ہیں۔ اگر آپ کی ہتھیلی اسکوائر ہو اور انگلیاں تھوڑی چھوٹی ہوں تو ایسے ہاتھ کو ارتھ ہینڈ بھی بولتے ہیں، ان کی یہ زمینی ہاتھ ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اپنی مٹی کے ساتھ، اپنے وطن کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے مذہب کے ساتھ ان لوگوں کو بڑا لگاؤ ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگ زمین کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کو گارڈننگ کرنا، زمین پر گھومنا پھرنا، پودے اگانا، پھول اگانا، یہ چیزیں ان کو بڑی پسند ہوتی ہیں۔ ان کے نیچر کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ خوبصورت پہاڑ، آبشاریں، جھیل، سمندر، یہ چیزیں ایسے لوگوں کو بڑا امپریس کرتی ہیں، اور ایسے لوگ بڑے حسن پرست ہوتے ہیں، اور باقی اپنی مٹی کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ گارڈننگ کرنا، باغبانی کرنا، یہ بھی ان کے شوق ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ لوگ رسم و رواج کے بڑے پابند ہوتے ہیں۔ ان کے جو بھی ان کے خاندان میں جو بھی ان کے خاندان کے رسم و رواج ہوں گے، یہ ان پر چلنا پسند کریں گے۔ اس کے علاوہ ایسے لوگ عقائد کے بڑے مضبوط ہوتے ہیں، یعنی کہ ایسے لوگ جو ایک دفعہ اپنا عقیدہ بنا لیتے ہیں پھر اس سے یہ چینج نہیں لیتے، اس چیز سے یہ پیچھے نہیں ہٹتے۔ تو یہ جناب ہو گیا ارتھ ہینڈ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، یہ آپ کو پتہ چل گیا۔ باقی اب ہم ان کا جوپیٹر ماؤنٹ دیکھتے ہیں۔ تو جوپیٹر پہ مجھے ان کا بڑا پیارا سائن نظر آیا، دیکھیں یہ ایک سائن یہ ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ میں اس طریقے سے اسکوائر بنے تو یہ آپ کو روپیہ، پیسہ، دولت، یہ چیزیں دیتے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھیں تو کھڑی لائن موجود ہے، تو یہ جو کھڑی لائن ہوتی ہے یہ بھی آپ کو کامیابیاں دیتی ہے، آپ کی اچھی جاب ہو جاتی ہے، آپ اچھا بزنس کرتے ہیں اور زندگی میں بڑی کامیابیاں آپ حاصل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ پھر ایک بڑا اسکوائر بن رہا ہے۔ تو جب آپ کے پاس اس طرح کا اسکوائر کا سائن بنے، آپ اس کو فش سائن بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اگر یہ اس طریقے سے سائن بنے تو یہ آپ کو جوپیٹر پہ دولت، روپیہ، پیسہ، بینک بیلنس، پراپرٹی، یہ چیزیں آپ کے پاس آئیں گی۔ یہ ہے ان کا مریخ مثبت، یہ ان کا مریخ مثبت ہے، انر مریخ اس کو بولتے ہیں۔ تو اس پر لائنیں اس طریقے سے آ رہی ہیں، تو یہ بتاتی ہیں کہ انسان کے اندر غصہ بہت ہوتا ہے، ایگو بڑی ہوتی ہے۔ تو جب ان کو غصہ آتا ہے تو پھر بعض دفعہ غصہ یہ کنٹرول بھی نہیں کر پاتے ایسے لوگ۔ یہ مریخ ان کا چونکہ زیادہ ابھرا ہوا نہیں ہے تو اس لحاظ سے یہ کافی حد تک اپنے غصے پر کنٹرول کر لیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو ان کی جو لائف لائن ہے اس میں اس طریقے کی کٹ ہیں، اور جو برین لائن ہے اور جو زندگی کی لائن ہے وہ یہاں تک ملی ہوئی ہے۔ تو جتنا عرصہ یہ ملی رہتی ہے، جتنے فاصلے تک، اتنا عرصے تک انسان اپنے گھر کے زیر اثر زندگی گزارتا ہے، بڑوں کے زیر اثر ہوتا ہے، اپنی زندگی کے فیصلے نہیں کر پاتا۔ تو یہاں پہ تقریباً ان کی ایج بن جاتی ہے 20 سال۔ تو 20 سال کی عمر تک تو یہ اپنے گھر والوں کے زیر اثر ہی زندگی گزاریں گے۔ اس کے بعد یہ اپنی آزادانہ زندگی کا آغاز کریں گے، اور اس کے بعد ان کی زندگی میں بہتری آئے گی۔ اور جب زندگی کی لائن اور برین لائن آپس میں ملی ہوئی ہو، جیسے کہ یہ برین لائن ہے، یہ زندگی کی لائن ہے،
تو ایسے لوگ بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں، حساس ہوتے ہیں، کوئی بھی ٹینشن آ جائے ان کے دل و دماغ سے نکلتی نہیں ہے، باتوں کو دل پہ لیتے ہیں، کسی نے تانا دے دیا، کوئی بری بات بول دی تو ساری رات یہ لوگ پریشان رہیں گے اور باتیں دل پہ لیں گے کہ اس نے یہ غلط بات کی تو کیوں کی، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تو کیوں کیا. تو یہ باتیں دل پہ بوجھ لیتے ہیں. اگر کوئی ان کے ساتھ زیادتی کر دیتا ہے تو یہ اس بات کو اپنے دل سے نکال نہیں پاتے، بہت زیادہ ٹینشن لیتے ہیں اور بہت دیر تک سوچتے رہتے ہیں. اب جناب ان کے وینس ماؤنٹ کی بات کریں تو وینس ماؤنٹ ان کا ماشاءاللہ ابھرا ہوا ہے. تو اچھا کھائیں گے، اچھا پہنیں گے، اور یہ لائنیں ہوتی ہیں روپے پیسے کی، دولت کی، کامیابیوں کی. اور اس کے علاوہ یہاں سے میں جو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے، یہاں پہ میں نے جن لوگوں کی لائنیں دیکھی ہیں، گاڑی لائنیں، بڑی لائنیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اولاد ضرور دیتا ہے. تو اور یہ جتنی تعداد میں یہ لائنیں ہوں گی اتنے ہی اللہ تعالیٰ آپ کو بیبی دے گا. تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو 4 سے 5 لائنیں بڑی واضح ہیں. تو تقریباً جو گہری لائنیں ہیں وہ ڈارک ہیں، وہ تقریباً 3 ہیں. تو 3 بیٹے 2 بیٹیاں، یہ ان کی ترتیب ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بیٹے بھی دے گا، بیٹیاں بھی دے گا. اس کے بعد اگر آپ ان کی لائف لائن کی بات کریں تو لائف لائن ان کی ماشاءاللہ بڑی لمبی ہے، ایسے آتی ہے، اور یہ نیچے ہو کے 2 شاخہ بھی ہوتی ہے اس طریقے سے، اس طریقے سے. اور اگر یہ دیکھیں زندگی کی لائن کے ساتھ جڑی ہوئی فش سائن، اگر یہ اس طریقے سے فش سائن بنے نا آپ کے ہاتھ میں، اور نیچے سے زندگی کی لائن ایسے 2 شاخہ بھی ہو، جیسے یہ مچھلی کی دم ہوتی ہے اس طریقے سے زندگی کی لائن بن رہی ہے، تو یہ لائن آپ کو ٹریول کرواتی ہے. آپ سفر کرتے ہیں، آپ ساری زندگی ٹریول کرتے ہیں، یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب آپ کی زندگی کی لائن اتنی لمبی ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دیتا ہے. تقریباً 80-90 سال تک آپ کی ایج جا سکتی ہے. اور دوسری یہ بات ہے کہ آپ ساری زندگی بیرون ملک آپ کی زندگی زیادہ گزرتی ہے. اس کی ایک وجہ ہے، دیکھیں پہلے میں آپ کو اس کی ریزن بتاتا ہوں. پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کی برین لائن کو بھی دیکھ لیں. برین لائن ماشاءاللہ ان کی لمبی ہے اور بڑی سیدھی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑی پریکٹیکل لائف گزاریں گے، اور دل کے بھی بڑے پیارے انسان ہیں. جوپیٹر تک ان کی دل کی لائن جا رہی ہے، تو انتہائی محبت کرنے والے انسان ہیں، لونگ ہے، کیئرنگ ہے. اس کے علاوہ اگر آپ ان کی قسمت کی لکیر کی بات کریں، جو ان کی لک لائن ہے وہ دیکھیں کتنی زبردست ہے. یہ ہوتا ہے مون کا ایریا. اب مون کے ایریے کے اندر سے قسمت کی لکیر کا نکلنا اور پھر اوپر جا کے 2 حصوں میں تقسیم ہو جانا ہے. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ لاکھ پتی سے کروڑ پتی اور کروڑ پتی سے ارب پتی بن جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پہ یہ ایک ڈبل منی ٹرائی اینگل ان کے ہاتھ میں ہمیں بنتا نظر آ رہا ہے. ایک ٹرائی اینگل یہ ہے اور ایک ٹرائی اینگل یہ ہے، اور ایک بڑا ٹرائی اینگل یہ ہے دیکھیں. اور پھر اسی ٹرائی اینگل کے اندر پھر ایک اور ٹرائی اینگل ہے، پھر یہاں پہ ایک اور ٹرائی اینگل ہے. تو دیکھیں ایک ٹرائی اینگل کے اندر کتنے زیادہ ٹرائی اینگل اللہ تعالیٰ نے ان کے بنا دیے ہیں جو ان کے لاکھ پتی کروڑ پتی ہونے کا بتا رہے ہیں. اور دیکھیں اسی میں سے یہاں پہ شہرت کی لائن بھی اوپر کی طرف نکل رہی ہے. اگر آپ کی شہرت کی لائن ایسے نکلتی ہے اور اتنی لمبی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ نیم فیم دیتا ہے، دولت دیتا ہے. اور پھر اسی شہرت کے لائن کے نکلنے سے پھر آپ کے اندر دیکھیں یہاں پہ کتنے ٹرائی اینگل مزید بن گئے. اگر آپ کے ہاتھ میں اس طریقے سے ٹرائی اینگل کے اندر ٹرائی اینگل بننا شروع ہو جائے نا، تو یہ چیز آپ کو لاکھ پتی سے کروڑ پتی اور کروڑ پتی سے ارب پتی بنا دیتی ہے. یہ لائن ہوتی ہے بزنس کی، خط صحت کی. تو خط صحت کی ان کو بڑی فکر رہے گی، اپنی صحت کے بارے میں بڑے فکر مند رہیں گے، لیکن کوئی پریشانی والی بات نہیں. اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے گا اور آنے والی زندگی ان کی بڑی بہترین ہوگی. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر بھی ہمیں زندگی کی لائن شروع میں ہی ہمیں یہاں سے ایک شاخ ادھر نکلتی نظر آتی ہے مون کی طرف. تو ارلی ایج میں ہی یہ باہر کے ملک چلے جائیں گے اور پردیس ان کا سارا باہر کے ملک ہی گزرے گا. یعنی کہ ان کی جو زیادہ زندگی ہے وہ پردیس میں گزرے گی. اب پردیس میں کیوں گزرے گی جن کی زیادہ لائف، اس کی ایک ریزن ہے. دیکھیں یہ آپ کا مون کا ایریا ہے، تو ان کی چونکہ قسمت کی لائن ہی مون سے نکل رہی ہے اور اوپر جا کے 2 شاخہ ہو رہی ہے. اور ٹریول لائن ایک اور لائن دیکھیں، یہ کتنی خوبصورت ٹریول لائن ہے. یہ دیکھیں یہ بھی قسمت کی لائن کے ساتھ جڑ رہی ہے. تو یہ بھی ان کو ٹریول کروائے گی اور میں بھی ان کی شادی بھی باہر کے ملک ہی ہو جائے. ٹھیک ہے، اس چیز کا امکان ہوتا ہے. باقی یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو ان کے ہاتھ میں ہمیں منی ٹرائی اینگل، میں آپ کو بتا چکا ہوں منی ٹرائی اینگل بن رہے ہیں، بڑے خوبصورت سائن ہیں. یہ بزنس کی لائنیں ہوتی ہیں یہ والی، اس طریقے سے جو چلتی ہیں.
تو یہ بزنس کی لائن ہے، شکر الحمدللہ بزنس کریں گے۔ ایک ٹرائی اینگل یہ بن رہا ہے، ایک ٹرائی اینگل اس طریقے سے بن رہا ہے، تو شکر الحمدللہ یہاں پہ شہرت کی لائن اوپر کی طرف جا رہی ہے، تو زندگی میں یہ ترقی بہت کریں گے۔ اب جہاں سے تھوڑی سی قسمت کی لائن مدھم ہوتی ہے یا قسمت کی لائن کو کاٹتی ہے، تو وہاں پر تھوڑے بہت پرابلم ان کی زندگی میں آ سکتے ہیں، جیسے یہاں پہ تھوڑے تھوڑے پرابلم، یعنی کہ 25 سے 27 سال کی عمر میں پرابلم، پھر 30 سے 35 سال کی عمر میں پرابلم، اور اسی طرح 40 سے 45 سال کی ایج میں تھوڑے بہت پرابلم، تھوڑے مائنر پرابلم آئیں گے، چھوٹے موٹے پرابلم آئیں گے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ دیکھیں تو یہ قسمت کی لکیر ہے، اور جہاں سے ایک لائن اس کو کاٹا ہے، تو جس جگہ پہ کوئی لائن کاٹتی ہے نا قسمت کی لائن کو، وہاں پر تھوڑے سے پرابلم ضرور آتے ہیں، یا تھوڑی سی زندگی مشکلات کا شکار ضرور ہوتی ہے۔ 55 پہ جا کے تھوڑی سی پرابلم آئیں گی، لیکن شکر الحمدللہ قسمت کی لائن ان کی بڑی زبردست پاورفل ہے، اور ان کے پاس سن لائن بھی بڑی پاورفل ہے۔ سن لائن دیکھیں کتنی زبردست طریقے سے اوپر جا رہی ہے ایسے کر کے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بے تحاشا نیم فیم دے گا۔ اور یہ جو لک لائن ہے، یہ بھی ایسے کر کے اوپر جا کے پھر یہ 2 شاخہ ہو جاتی ہے، ایک شاخ یہ ہے اور پھر ایک شاخ یہ ہے، تو اولڈ ایج میں 2 یا 3 جگہ سے ان کو انکم آئے گی، اور زندگی میں بہت ترقی کریں گے، یعنی کہ اولڈ ایج ان کی 50 کے بعد 2 یا 3 جگہ سے ان کو انکم آئے گی، روپے پیسے کی کمی نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ان کو بے انتہا کامیابیاں عطا فرمائے گا، اور آنے والا جو ٹائم ہے وہ ان کا بڑا بہترین ہوگا، زبردست ہوگا۔ تو اس کے علاوہ سن لائن بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہوئی ہے، یہ بزنس کی لائنز ہوتی ہیں مرکری پہ، تو بزنس کی لائنز بھی ان کے ہاتھ میں ہیں، دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں کی ہیلپ کرنا، یہ میڈیکل سٹگما کی میں لائنیں ہوتی ہیں، یعنی کہ ایسے لوگوں کے اندر ہیلنگس کوالٹی ہوتی ہیں، دوسروں کے دکھ درد بانٹنا، دوسروں کے کام آنا ہے۔ اگر مرکری پہ اس طرح سے 2 لائنیں یا 3 لائنیں یا بلکہ ایک لائن بھی نظر آ جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا انسان دوسروں کے دکھ درد بانٹنے والا ہوتا ہے، اور بزنس مائنڈیڈ ہوتا ہے، اور اچھی گفتگو کر لیتا ہے، یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے۔ باقی ان کے ہاتھ میں مزید ہم دیکھتے ہیں، یہ دیکھیں ان کا لیفٹ ہینڈ ہے، تو لیفٹ ہینڈ پہ بھی ہمیں کیا چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیفٹ ہینڈ پہ اگر آپ لائف لائن دیکھیں گے تو یہاں سے یہ اور یہ سیدھی مون کی طرف چلی گئی ہے۔ جب لائف لائن اس طریقے سے سیدھی مون کی طرف ہی چلی جائے تو بندہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اپنے وطن واپس آئے، اس کی ساری زندگی پردیس میں گزرتی ہے، یہ سمندر سے پار ہی زندگی گزارے گا، ٹھیک ہے جناب، یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو فارن سیٹلمنٹ کا پوچھتے ہیں نا مجھ سے، وہ یہ لائن دیکھ لیں، اگر تو آپ کے ہاتھ میں یہ والی لائن موجود ہے، اس طریقے سے آپ کی جو لائف ہے یہ سیدھی مون پہ ہی چلی جاتی ہے، تو پھر آپ کی ساری زندگی پردیس میں ہی گزرے گی۔ اس کے بعد اگر آپ ان کی قسمت کی لکیر دیکھیں تو 40 پہ جا کے تھوڑی سی پرابلم ضرور آئیں گی، کیونکہ یہاں پہ یہ کچھ کام چینج کریں گے، اور اس کے بعد جو ان کا کام چینج ہوگا وہ بڑا بہترین ہوگا، اور آگے اللہ تعالیٰ ان کو ساری زندگی ان کی بڑی بہترین گزرے گی۔ اور یہاں پر سن لائن بھی نظر آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شہرت بھی دے گا، دولت بھی دے گا، اور زندگی میں اللہ تعالیٰ ان کو بڑی بڑی کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ باقی بہت محبت کرنے والے انسان ہیں، لونگ ہیں، کیئرنگ ہیں، اور زندگی میں یہ بہت ترقی کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں دے گا۔ اور یہاں پہ دیکھیں مون ماؤنٹ پر سفر کی لائن ہے، یہ جی مون ماؤنٹ، یہ دیکھیں سفر کی لائن، یہ زندگی کی لائن بذات خود ہی ادھر آ گئی ہے، اور یہاں پر سفر کی لائن بھی موجود ہے، تو 100% ان کی زندگی پردیس میں گزرے گی۔ جب آپ کے پاس اس طریقے سے پاورفل برین کی لائن ہو تو ایسے لوگ بہت پریکٹیکل لائف گزارتے ہیں۔ اگر یہ برین لائن بالکل نیچے کی طرف آ جائے نا ایسے، تو پھر انسان خیالی زندگی میں چلا جاتا ہے، خیالی پلاؤ پکاتا ہے، لیکن جب آپ کی دماغ کی لکیر بالکل سیدھی رہتی ہے ایسے، تو ایسے لوگ بڑے محنتی ہوتے ہیں، ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں، اور سخت محنت کرتے ہیں۔ اور دل کی لائن جب اس طریقے سے چلتی ہے اور جوپیٹر پہ پہنچتی ہے تو ایسے لوگ بہت زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں، لونگ ہوتے ہیں، کیئرنگ ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ جوپیٹر فنگر بھی اچھی لائن میں، تو اچھی سوجھ بوجھ کے مالک ہیں۔ اس کے علاوہ سن فنگر بھی ٹھیک ہے، تو سن اچھی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم دے گا، زندگی میں یہ ترقی کریں گے۔ مرکری فنگر تھوڑی سی چھوٹی ہے لیکن ٹھیک ہے، تو اچھی گفتگو کر لیں گے، بزنس کے لیے ان کے پاس اچھی ہے، اچھا بزنس کریں گے، اور زندگی میں اچھا خاصا روپیہ پیسہ کمائیں گے۔
شادی کی لائنز کو دیکھیں تو شادی کی لائن بالکل ٹھیک بتا رہی ہے کہ شادی ان کی اچھی رہے گی، بہتر رہے گی. تھوڑی سی یہ نیچے کی طرف جھکتی ہے. جب شادی کی لائن ایسے تھوڑی سی نیچے کی طرف جھکتی ہے تو اولڈ ایج میں جا کے میاں بیوی میں تھوڑے بہت اختلافات ضرور ہوتے ہیں، تھوڑی بہت آپس میں ناراضگی، تھوڑے بہت گلے شکوے یا جتنی انسان کو اپنے پارٹنر سے محبت کی توقع ہوتی ہے نا، بعض دفعہ وہ توقع آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. ان کے انسان اپنے پارٹنر سے 100% مطمئن نہیں ہوتا. ان کے وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ جتنا میں اپنے پارٹنر کو محبت دے رہا ہوں بدلے میں مجھے اتنی محبت نہیں مل رہی. یہ بھی اس چیز کا سائن ہوتا ہے. تو پمسٹری بڑا ایک مزے کا بڑا زبردست نالج ہے. تو آپ اس کو جتنا باریکی کے ساتھ سیکھیں گے سمجھیں گے اتنا آپ کو مزہ آئے گا. انگوٹھا ان کا بڑا بہترین ہے، لمبا بھی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ کمر نما بھی ہے. جب انگوٹھے پہ اتنا بڑا آپ کا پہلا پور ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ول پاور بڑی زبردست ہوگی. انگوٹھے کا فرسٹ پور بتاتا ہی ول پاور کے. تو ول پاور ان کی بڑی کمال کی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ کمال کی ول پاور ہے، بہت زبردست. اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا وہ بہترین حوصلہ بھی دے گا، جرت بھی دے گا. کوئی بھی کام کریں گے تو اپنی بڑی دل جمی کے ساتھ کریں گے، اور کسی کام کا ارادہ کریں گے تو 100% اپنے کام کو مکمل کریں گے. انگوٹھے کا فرسٹ پور ول پاور کا بتاتا ہے، دوسرا پور جو ہوتا ہے یہ لاجک کا بتاتا ہے کہ انسان پلاننگ کتنی اچھی کرے گا. اس کے علاوہ اگر آپ انگوٹھے کی یہ جو بدائی دیکھیں گے تو بدائی تھوڑی سی اوپن ہے اور شروع میں سنگل لائن چلتی ہے. تو ارلی ایج میں یہ کافی مشکلات دیکھیں گے. ان کے بچپن سے لے کے 20-25 سال کی عمر تک ان کی زندگی میں اچھی خاصی سٹرگل رہے گی. اس کے بعد ان کا اچھا ٹائم شروع ہوگا تقریباً 24-25 سال کی عمر میں جا کے. اس کے بعد ان کی اچھی جاب ہو جائے گی، ان کا اچھا کیریئر ہو جائے گا. لیکن اس کے باوجود یہ کہیں نہ کہیں روپے پیسے کا لاس کریں گے اور کچھ غلط بندوں پر اعتبار کر کے یہ اپنا نقصان کر سکتے ہیں. تو میں ان کو یہی کہوں گا کہ آنکھیں بند کر کے روپے پیسے کا اعتبار نہ کریں. جب بھی یہ آنکھیں بند کر کے روپے پیسے کا اعتبار کریں گے تو یہ اپنا نقصان کروا لیں گے. یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے. ٹھیک ہے جناب. اور اسی طرح یہاں پہ آپ دیکھیں تو آپ کو جو زندگی کی لائن ہے وہ شروع میں تھوڑی سی ہمیں یہاں پہ ڈسٹرب نظر آتی ہے. تو یہ میں بتا چکا ہوں کہ بچپن میں تھوڑی سی ان کو ڈسٹربنس ان کی زندگی میں رہی ہے. بچپن سے لے کے 20-25 سال کی عمر تک یہ کافی سٹرگل کا ٹائم تھا ان کا. لیکن شکر الحمدللہ یہ اس سٹرگل سے نکل آئے ہیں. آگے ان کی ساری زندگی بہترین ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہاں پر بھی ماشاءاللہ قسمت کی لائن بہت بہترین زبردست. ٹریول لائن ساتھ ٹچ ہو رہی ہے. دیکھیں یہ اگر قسمت کی لکیر ہے تو یہ سفر کی لکیر ہے. ادھر سے مون سے اگر کوئی لائن اس کے ساتھ ٹچ ہو جاتی ہے تو یہ آپ کو باہر کے ملک لے کے جاتی ہے. آپ سمندر پار سفر کرتے ہیں تو 100% یہ باہر کے ملک سفر کریں گے. بزنس کی لائنیں بھی ان کے ہاتھ میں ہمیں شو ہوتی نظر آ رہی ہیں. تو کاروبار کریں گے لیکن کاروبار میں لاس بھی بڑا کریں گے، تھوڑا بہت لاس بھی کریں گے. اس کے علاوہ شکر الحمدللہ ان کے ہاتھ میں تقریباً ہم ساری لائنیں دیکھ چکے ہیں. یہ ہوتی ہیں جی ایکسٹرا آرڈنری جو آپ کو اللہ تعالیٰ نالج دیتے ہیں نا، وہ نالج جو آپ اپنے طور پر دنیا سے حاصل کرتے ہیں. ایک نالج ہوتا ہے جو آپ کتابوں سے حاصل کرتے ہیں. یہ وہ نالج ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ملتا ہے. اس میں آپ کے پاس روحانیت ہوتی ہے، اسپرچویلٹی ہوتی ہے. اس کے علاوہ آپ دنیا سے جو بھی نالج والی چیزیں ہوتی ہیں ایسے لوگ بہت زیادہ گین کرتے ہیں جن کے پاس یہ والی نالج کی لائن ہو، علم اور نالج کی لائنیں جن کے پاس ہوں. تو یہاں پر بھی جو لائنیں ہوتی ہیں یہ بزنس اور کاروبار میں یا اچانک دولت ملنا، اچانک روپے پیسے کا ملنا، یہ اس چیز کی لائنیں ہوتی ہیں. اگر آپ کی یہاں پر 2 لائنیں ہیں یا 1 لائن ہے تو یہ بزنس میں کامیابیوں کا بتاتی ہے، اچانک دولت کا بتاتی ہے. اور یہ والی جو 2 لائنیں ہیں یا 1 لائن ہے یہ آپ کے نالج کا بتاتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر روحانیت رکھی ہے، اسپرچویلٹی رکھی ہے، یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی بھی نئی چیز جو بھی مجھے ہاتھ میں نظر آئے وہ میں آپ کے ساتھ ضرور ڈسکس کرتا ہوں. اگر دل کی لائن سے کچھ لائنیں یا ان کی ہارڈ لائن ہے کچھ لائنیں ایسے نیچے کی طرف گریں تو انسان کو اپنے رشتوں سے کچھ نہ کچھ دکھ ضرور ملتے ہیں. اپنے لائف پارٹنر سے بھی بعض دفعہ انسان کو تھوڑی سی تکلیف مل جاتی ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کا لائف پارٹنر آپ کا دل دکھا دے یا آپ کے سگے بہن بھائی آپ کا دل دکھائیں. ان کہ آپ کو اپنے رشتوں سے جس قدر محبت کی توقع ہوتی ہے نا وہ محبت آپ کو اس لیول کی ملتی نہیں ہے. یہ اس چیز کی لائنیں ہوتی ہیں. باقی بڑھاپا ان کا بڑا اچھا ہوگا شکر الحمدللہ. اور زندگی بھر دولت کمائیں گے، پیسہ کمائیں گے اور زندگی بھر ان کو روپے پیسے کی کمی بالکل نہیں ہوگی. زندگی میں بہت ترقی کریں گے. اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم دے گا.
باقی شادی کی لائن ان کی اچھی ہے، بہترین ہے، زبردست ہے، اپنی مرضی کی شادی کریں گے اور امید ہے کہ ان کی شادی جو ہوگی وہ کامیاب ہوگی۔ یہاں پر اس طریقے سے اولاد کی لائنیں بھی نظر آ رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ 2 بیٹے 2 بیٹیاں یہ چیزیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ضرور دے گا، اولاد دے گا۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں تو بالکل انگوٹھا ان کا بتا رہا ہے کہ جو اولڈ ایج ہے، شروع کی جو زندگی ہے 20-25 سال کی عمر تک، وہ پرابلم ہے اور اس کے آگے آنکھ بنی ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شروع میں انہوں نے بڑی سٹرگل دیکھی ہے، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر آگے ان کو بڑا اچھا اللہ تعالیٰ نے وقت دکھایا ہے۔ 24-25 سال کی عمر کے بعد ان کی زندگی میں بہت بڑا چینج آیا ہے اور اس کے بعد صحیح معنوں میں انہوں نے ترقی کی ہے۔ تو جب آپ کا انگوٹھا اس طریقے سے اسٹریٹ ہوتا ہے، سیدھا ہوتا ہے، تو آپ بڑے اصول پرست ہوتے ہیں، اپنی بات پر ڈٹ جانے والے انسان ہوتے ہیں، اصولوں کے تحت زندگی گزارتے ہیں، اور آپ کے فیصلوں میں لچک نہیں ہوتی۔ جو آپ ایک دفعہ فیصلہ کر لیتے ہیں آپ اس سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ آپ کے جو عقائد ہوتے ہیں آپ ان پر قائم رہنے والے انسان ہوتے ہیں، اپنی بات پر قائم رہنے والے انسان ہوتے ہیں، اصول پرست ہوتے ہیں، اور اصولوں کے تحت ہی زندگی آپ گزارتے ہیں جب آپ کا انگوٹھا بالکل اسٹریٹ اور سیدھا ہوتا ہے۔ زندگی میں جو ان کو یہ زندگی کی لائن ہے جو اس طریقے سے لائنیں کاٹتی ہیں وہ زندگی میں پرابلم کا بتاتی ہیں۔ تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو 27-28 سال کی عمر میں ایک پرابلم آئی ہے، دوسری 40 سے 45 سال کی عمر میں 100% پرابلم آئی ہے، اور ایک پرابلم جو ہے وہ ان کو نیئر اباؤٹ 50 کے قریب آئے گی، اور یہ کوئی زیادہ نقصان ہی ان کا ہوگا، تھوڑا بہت لاس ہوگا لیکن ہوگا ضرور۔ تو فرینڈز کافی حد تک ہم نے ان کا ہاتھ ریڈ کر لی ہے، اب کوئی چیز خاص رہ کوئی نہیں گئی، تو اس لیے میرے خیال میں ویڈیو کو یہیں پہ کلوز کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو دل کھول کے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو نیکسٹ بھی ملتی رہے۔ تو باقی یہ کہ جن لوگوں نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے وہ اپنے رائٹ ہینڈ کی پکس بھیجیں، لیفٹ ہینڈ کی پکس بھیجیں، اپنا نام اور ڈیٹ آف برتھ سینڈ کریں، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا لوش و برتھ چارٹ بھی بنے گا اور آپ کے دونوں ہاتھوں کی ریڈنگ بھی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کی جائے گی۔ باقی چارجز ہیں، فری ریڈنگ بالکل نہیں ہوگی، فری ریڈنگ والے رابطہ نہ کریں کیونکہ میرے پاس بہت زیادہ رش ہوتا ہے۔ جن لوگوں کی فیس آئی ہوتی ہے میں ان کے لیے بڑی مشکل سے ٹائم مینیج کرتا ہوں۔ باقی جنہوں نے پامسٹری فری میں سیکھنی ہے تو وہ یہاں پہ آپ کو پامسٹری سکھائی جا رہی ہے، آپ یہیں سے پامسٹری سیکھیں اور یہیں سے آپ اپنا ہاتھ پڑھنا بھی سیکھیں۔ اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔